يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ارشاد باری تعالیٰ ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم كثير منهم فاسقون واعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد زينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. یہ آیات ہیں آیت 27 کا سورہ الحدید. اس کا ترجمہ ہے کیا ایمان والوں کے لیے اس بات کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کی نصیحت اور دین حق نازل ہوا ہے اس کے سامنے جھک جائیں. ان کے دل خدا کی نصیحت اور جو دین حق نازل ہوا ہے اس کے سامنے جھک جائیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان کے قبل کتاب ملی تھی. پھر ان کا یہ زمانہ گزر گیا کہ ان کے دل سخت ہو گئے اور بہت سے آدمی انہیں سے کافر ہوتا. الحمدللہ ہم روزے رکھے، نماز پڑھے، تراویح پڑھے، تہجد پڑھے اور ہم یہ سمجھے کہ یہ سب اعمال ہم کیے. ظاہر ایسا نہیں ہے. یہ سب اعمال آپ اور ہم نہیں کیے. غور کیجیے، اچھی طرح غور کیجیے. نماز روزہ ہی نہیں بلکہ جو کام بھی انسان کرتا ہے کوئی چیز ہے جو اس کو اس کام کرنے پر ابھارتی ہے. اس کے اندر کوئی چیز ہے جو اس کام کے کرنے پر آمادہ کرتی ہے. اس کے اندر ایک شے محرک ہے، اس کو حرکت لانے والی ایک چیز ہے جو اس کو وہ چیز حرکت میں لاتی ہے تو انسان اس کام کو کرتا ہے. انسان سے وہ عمل ثابت ہوتا ہے. وہ حرکت میں لانے والی چیز کیا چیز ہے؟ وہ تقاضا قلبی ہے، اندرون دل کا تقاضا ہے. اگر اندرون دل تقاضا نہ ہو، اندر سے دل تقاضا نہ کرے تو انسان کوئی کام نہیں کرتے. بس یہی تقاضا قلبی اور دل کا تقاضا، دل کی خواہش تھی کہ آپ روزے رکھے، نماز پڑھے، تراویح پڑھے، تہجد پڑھے، قرآن پڑھے اور آپ وظائف میں مشغول ہوئے. ارشاد باری تعالیٰ ہے یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للنار ایمان ان کنتم صادقین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر یہ لوگ اس بات کا احسان رکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے. آپ ان کو فرما دیجئے کہ مجھ پر اپنے مسلمان ہونے کا احسان مت رکھو. بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا احسان جتلاتا ہے کہ تم کو ایمان کی ہدایت دی. اللہ جل شانہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس معروف تحصیلی کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے قلب میں تقاضا پیدا کیا، جس میں روزہ، نماز، تراویح، تہجد جیسے نیک اعمال کے کاموں کی خواہش پیدا کیا. اس معروف حقیقی کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے قلب میں تقاضا پیدا کیا، جس میں روزہ، نماز، تراویح، تہجد جیسے نیک کاموں کی خواہش پیدا کی. مثال کے طور پر کسی مشن کو چلتے دیکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ مشن کا کمال ہے. کمال تو مشن چلانے والے کا ہے. اسی طرح نماز، روزہ، تراویح، تہجد پڑھنے والے کا کمال نہیں، یہ مشن ہے. کمال مشن چلانے والے خدا قدوس کا ہے. توفیق عطا فرمایا کہ نیک عبادت کی مشن چلی. ابتدا میں نے جو آیت شریف تلاوت کی اس کا ایک حصہ ہے ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ.
آپ نے رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ کی عنایت سے، اللہ تعالیٰ کے توفیق سے جو عبادت کیے، اب اس کا نتیجہ، اس کا ثمرہ، اس کا پھل ملنا، اور وہ پھل ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل نرم پڑ جائے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کے یاد سے دل میں نرمی آ جائے، اللہ تعالیٰ کے ان عبادات سے اللہ کی تعالیٰ کی طرف ہمیشہ جھکتے رہے۔ اسی آیت کے شریف کے دوسرے جز کا مزاج بن کر ان عبادات سے حاصل شدہ قلب کی نرمی کو ظاہر نہیں کیجیے۔ اسی آیت شریف کے دوسرے جز کا مزاج بن کر ان عبادات سے حاصل شدہ قلب کی نرمی کو ظاہر نہیں کیجیے۔ اسی آیت شریف کا دوسرا جز ہے کثیروں میں فاسقون، فسق و فجور سے، گناہوں سے دل کو سخت بنا کر رمضان شریف میں حاصل شدہ اس نعمت کو جانے نہ دیجیے۔ فسق و فجور سے، گناہوں سے دل کو سخت بنا کر رمضان شریف میں حاصل شدہ اس نعمت کو جانے نہ دیجیے۔ اس آیت شریف کے آخری حصے میں ایک نہایت لطیف مثال اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، ایک نہایت لطیف مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جان لو بے شک اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، جان لو اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ اور فرمائیے زراعت میں ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ زمین کی سبزی ختم ہو جاتی ہے، جنگل میں کوئی درخت باقی نہیں رہتا، گویا کہ زمین مردہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا فرماتا ہے بعد موت یہاں، زمین مرنے کے بعد پھل چلانے میں اور بہت سے تدابیر کرتے ہیں کہ زمین میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد جب بارش ہوتی ہے وہی مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے قلوب خواہشات نفسانی کی وجہ سے مثل مردہ زمین کے ہو گئے تھے، اسی طرح ہمارے قلوب خواہشات نفسانی کی وجہ سے مثل مردہ زمین کے ہو گئے تھے، زمین میں ہل چلانے اور مختلف تدابیر کرنے سے صلاحیت پیدا ہوئی۔ اسی طرح عبادات اعمال صالحہ سے دل میں صلاحیت پیدا ہوئی۔ رمضان مبارک کی رحمت کی بارش سے دل زندہ ہو گیا، رمضان مبارک کی رحمت کی بارش سے دل زندہ ہو گیا۔ اب ہمارا کام ہے اس دل کی زندگی کو قائم رکھیں، اب ہمارا کام ہے اس دل کی زندگی کو قائم رکھیں، اس دل کی زندگی کو برقرار رکھیں، جیسا کہ اسی آیت شریف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، قلب میں سختی پیدا ہونے نہ دیں۔ ظاہر ہے کہ دل میں جب سختی پیدا ہوگی تو دل کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آلہ وصحبہ لا الہ الا العالمین، آپ ہم سے قریب ہیں، آپ ہماری دعاؤں سے سننے والے ہیں، آپ ہماری دعاؤں کے قبول کرنے والے ہیں، ہماری دعا کو قبول کرنا ہے، ہماری دعا کو قبول کرنا ہے، ہمارے قلوب کو نور ایمان سے منور رکھیں، ہمارے قلوب کو نور ایمان سے منور رکھیں۔ یا اللہ ہمارے قلوب پر اپنے رحم و کرم و عفو تجلی فرمانا ہے، اے اللہ ہمارے قلوب کو اپنے رحم و کرم و عفو کی تجلی فرمانا ہے، اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم، اے اللہ ہم سب کو متقی و پرہیزگار بنائیں، یا العالمین آپ ہم سے راضی ہو جائیں، ہم آپ سے راضی، ہم آپ سے راضی ہو جائیں، آپ ہم سے راضی، ہم کو نیک اعمال کی توفیق ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین